حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کے اندر 5 عادتیں ہوں، اب یہ عمل سن لیں اور اس کو پکا کر لیں اپنا، جس بندے کے اندر 5 عادتیں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنا دیں گے۔ جس بندے میں 5 عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنا دیں گے۔ یہ عمل کون بتا رہا ہے؟ ایک صحابی رسول بتا رہے ہیں، پکا عمل ہے۔ فرماتے تھے کہ جو بندہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہو، پہلی عادت۔ پھر دوسری عادت، وقتاً فقتاً لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یعنی دن کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے دفتر میں، دکان پہ، گھر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا تکرار کرتا رہتا ہو، دوسری عادت یہ۔ اور تیسری عادت کہ جب کوئی اس کو مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملے تو نعمت کے حصول کے وقت الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو الحمدللہ پڑھیں، بیٹے کو دیکھیں الحمدللہ پڑھیں، بیوی کو دیکھیں الحمدللہ پڑھیں، یہ سب نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ نظر کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو گناہ کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ہی ڈال لیجئے۔ جس بندے میں یہ 5 عادتیں ہوں گی اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی سب سعادتیں عطا فرما دیں۔ جب بسم اللہ پڑھنے پر ہمارے اتنے کام سنورتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ کو اپنی عادت ہی بنا لیں۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، شاید یہ محمد نافع کی عمر کا تھا، تو میری والدہ مجھے ایک واقعہ سنایا کرتی تھی۔ فرماتی تھیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے پسند کی شادی کی، اور پسند کی شادی کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کا غلام بن گیا، جو بیوی کہتی تھی وہی کرتا تھا، حتیٰ کہ بیوی نے کہا کہ ماں باپ کو چھوڑ دے تو اس نے اپنا الگ گھر بنا لیا۔ پھر ایک دن بیوی کی محبت میں وہ بہت ڈوبا ہوا تھا، تو بیوی نے اسے کہا کہ میں تو تب جانوں اگر تم اپنی ماں کو قتل کرو اور اس کا دل میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ اس کی محبت میں ایسا اندھا ہوا تھا کہ اس نے جا کے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور اس کا سینہ چیر کے اس میں سے دل نکال کے۔ تو میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ جب وہ اپنی ماں کا دل اپنے ہاتھ میں لے کے آ رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک جگہ ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا، اور ٹھوکر لگنے پر اس دل میں سے آواز آئی بسم اللہ۔ میری ماں کی محبت کا یہ حال تھا کہ بیٹے نے اسے قتل کیا اور اس کا دل لے کے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بیٹے کو ٹھوکر لگتی ہے تو ماں کے دل سے آواز آتی ہے بسم اللہ۔ تو ماں کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ ایسی گہری ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے وقتوں میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا نا تو ماں دیکھتے ہی کہ پڑھتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ اس بچے کو زخم سے بچا لیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ گاڑی میں بیٹھیں بسم اللہ، گاڑی کو سٹارٹ کریں بسم اللہ، گاڑی چلائیں بسم اللہ، گاڑی سے نیچے اتریں بسم اللہ، کھانا کھائیں بسم اللہ، ہر وقت بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہی ڈال لیں۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے کریں گے، زندگی میں برکت آ جائے گی اور آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس عمل پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس بندے کا وضو ہی نہیں ہوتا جو بسم اللہ سے وضو کی ابتدا نہ کرے۔ جیسے فرمایا نا کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر انسان کا وضو ہی نہیں ہوتا، یعنی وضو کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے صرف بسم اللہ کا لفظ عطا فرمایا تھا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم، تو وہ صرف بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی شان کہ ان کی کشتی اتنے بڑے سیلاب کے اندر سے نجات پا گئی۔ تو علماء نے نکتہ لکھا ہے، اگر صرف بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے سیلاب سے نجات پا جاتی ہے، تو ہم اگر پوری بسم اللہ پڑھیں گے ہماری زندگی ہمارے پریشانیوں کے سیلاب سے کیوں نہیں نجات پائے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری آیت عطا فرمائی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، ہوا ان کا تخت اڑا کے جہاں چاہتے تھے وہاں لے جا کے نیچے اتار دیا کرتے تھے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا طاقتور عمل ہے کہ ان کا تخت اتنا بھاری تھا، لشکر ہوتا تھا ان کے ساتھ، وہ پورے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی اور سینکڑوں میل دور ہوائی جہاز کی طرف اس کو جا کے اتار دیا کرتی تھی۔ اگر بسم اللہ کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو پرواز مل سکتی ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے امتی کو بسم اللہ کی وجہ سے روحانی پرواز نہیں مل سکتی؟ تو ہمیں بھی روحانی پرواز مل سکتی ہے اگر ہم اس عمل کو پکا کر لیں۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو وہ بسم اللہ پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم اپنے میت کو قبر میں اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے میت کو قبر میں اتارو گے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بشر، وہ نشئی تھے اور ایک دن آدھا نشہ آدھا ہوش اس حالت کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے کہ کاغذ پر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ زمین کے اوپر پڑا ہے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا، اس کو جھاڑ کے صاف کیا اور اس کو اوپر کسی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ نے ایک ولی کو الہام فرمایا کہ بشر کو جا کر کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر اونچا کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک اونچا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ امت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے اور ان کا نام بشر حافی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نام کی عزت کرنے پر اور اس نام کے قدر کرنے پر، اس کا ذکر کرنے پر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا میں کامیاب زندگی عطا فرمائے۔